اصحاب کہف نے اپنی بہترین کوشش کے ذریعے سے اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے کی تلقین کی تھی، اور اب صورتحال بوائل ڈاؤن ٹو دس یہاں تک کہ آ گئی تھی کہ یہ لوگ اصحاب کہف کے جان کی در پہ آزار ہو گئے تھے۔ تبھی تو اصحاب کہف کا یہ قول نقل ہوتا ہے کہ کہیں ان کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو یہ ہمیں ہلاک کر دیں گے یا زبردستی کر کے اپنے دین شرک میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے مامون و محفوظ رکھے اس ملک کے اور دنیا کے تمام تر انسانوں اور مسلمانوں کو۔ لیکن یہ ماضی کے اندر میں واقعات پیش آئے ہیں، اور ایسے وقتوں میں اپنے ایمان کو بچا لینے کے لیے اگر اصحاب کہف نے غاروں کی راہ لی تو انہوں نے بہت بڑی قربانی دی۔ شہری آرام کو، اپنے گھروں کو تج کر، اپنے مال و متاع سے دستبردار ہو کر غاروں کی راہ لینا، جہاں پر زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں، جہاں نرم و گرم بستر نہیں، جہاں پر کچھ بھی نہیں، لیکن ایک اللہ وحدہ لا شریک پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کے حفاظت کی خاطر اصحاب کہف نے اگر غاروں کی راہ لی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے پہنچے۔ ہم نے 200 سالوں تک یا 300 سالوں تک اصحاب کہف کو غار کے اندر میں آسانی سے سلا دیا، ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ اے مخاطب، اگر تو ان کو دیکھتا تو تجھ پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی کہ کیسے لوگ ہیں ایک ایسے غار کے اندر میں جو ویران پڑا ہوا ہے، کئی برسوں سے سوئے ہوئے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کر دیا تھا کہ اصحاب کہف کے جسم کو کھاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے جسموں کو کروٹ بھی دے رہا تھا۔ 200 اور 300 سال گزرنے کے بعد میں جب اصحاب کہف جاگتے ہیں اپنی نیند سے، اور ان میں کا ایک شخص اپنی پرانی وضاقت اور لباس کے ساتھ میں بازار سے جب کھانا لانے کے لیے پہنچتا ہے اور 200 سال پرانا سکہ دکاندار کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ چونک جاتا ہے کہ کون ہے یہ آدمی، اور یہ 300 سال پرانا سکہ اس کے ہاتھ میں کہاں سے آ گیا۔ تب شہر والوں کو اس بات کی اطلاع ہوتی ہے کہ وہ 7 افراد جو شہر چھوڑ کر غاروں میں جا کر کے پناہ گزین ہو گئے تھے، یہ انہی میں سے ایک۔ اور تب شہر والے اس غار کا رخ کرتے ہیں۔ اصحاب کہف اپنی 300 سالہ نیند سے جاگے ہوئے شہر والوں کو دیکھتے ہیں، اپنی آخری سانس لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مقدسہ میں یہ واقعہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو حیات بعد موت کا یقین آ جائے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے جیتے جی تمہارے کو یہ کر دکھایا کہ چند ایک افراد کو سالوں گنتی، کئی صدیوں تک سلا کر کے رکھا، انہیں حیات دی، اور اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تمہارے مرنے کے بعد میں تمہیں اثرنو زندہ کرنا کچھ بھی مشکل کام نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزی بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا، آج کی گفتگو انشاءاللہ العزیز سورہ کہف سے متعلق اور سورہ کہف میں اصحاب کہف کے سلسلے میں جو باتیں آئی ہیں ان کا تذکرہ آج یہاں پر مقصود ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، بحمداللہ چند ایک روایات ایسی جو اس امت کے اندر میں کم زیادہ عمل جاری رہا، یوں کہہ لیجیے، انہی روایات میں سے ایک روایت جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت ہے، اور ہم میں سے بہتوں کا خصوصیت کے ساتھ میں ہماری خواتین کا یہ معمول ہے کہ وہ سورہ کہف کو جمعہ کے روز پڑھتی ہیں۔
کچھ افراد ایسے بھی جو پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی تلاوت پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ سورہ کہف کے اپنے فضائل ہیں، اور چند ایک فضائل آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں تاکہ ہمیں بھی رغبت پیدا ہو سورہ کہف کو پڑھنے کی، اور خصوصیت کے ساتھ میں جمعہ کے روز وقت نکال کر اس سورہ کو پڑھنے کی۔ مصروفیتوں کا رونا تو ہر کوئی روتا ہے، اور تعمر یہ رونا لگا ہی رہے گا، تو کم از کم اتنا وقت ہی نکال لیں کہ شروعات کی 10 آیات کو پڑھ لیں اور آخر کی 10 آیات کو پڑھ لیں۔ اللہ مزید توفیق دے، پوری سورہ کو پڑھ لیں۔ البتہ پڑھنے سے زیادہ آگے کے عمل کے سلسلے میں ہماری گفتگو انشاءاللہ رہے گی، لیکن چونکہ عرض کیا تھا کہ فضائل کے سلسلے میں چند ایک باتیں رکھتا چلوں، ویسے بھی تھوڑا سا ہمارا شوق ہے فضائل کی بات جہاں پر آتی ہے الحمدللہ ہونا بھی چاہیے کہ ہم معلوم کریں صحیح سندوں سے کہ سورتوں کے پڑھنے کے کیا فضائل ہیں، اور یہ فضائل کیوں بیان کیے گئے ہیں اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ تو اس ضمن میں جو باتیں ہم لوگوں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ضمن میں ملتی ہے، ان میں ایک بڑی مشہور روایت ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی۔ ان کے گھر میں ایک جانور تھا، اس نے اچھلنا بدکنا شروع کر دیا۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے جو غور سے دیکھا تو بادل کا ایک سایہ سا انہیں نظر آیا، بلکہ ایک بادل نظر آیا جس نے ان پر سایہ کر رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا جب انہوں نے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھتے رہو، یہ وہ سکینت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی تلاوت پر نازل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید احادیث کے اندر میں یہ بیان بھی آتا ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جو شخص حفظ کر لے، ان کو یاد کر لے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ پھر اسی طرح سے ہمیں مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد بھی ملتا ہے کہ سورہ کہف کا اول حصہ جو شخص پڑھ لے وہ اس کے لیے پاؤں سے لے کر سر تک نور ہوگا، اور جو اس ساری سورت کو پڑھے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہوگا۔ ابن مردویہ کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور ارشاد نقل ہوا ہے، جمعہ کے دن جو شخص سورہ کہف پڑھ لے اسے اس کے پیر کے تلووں سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ملے گا، جو قیامت کے دن خوب روشن ہوگا اور دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ کے معاف کر دینے کا سبب بنے گا۔ تو بحمداللہ جو بھی روایتیں ہم لوگوں کو ملتی ہے ان کی روشنی میں بات کہیں تو الحمدللہ سورہ کہف کی تلاوت ہمارے لیے فائدے ہی فائدے کا باعث، اور خصوصیت کے ساتھ میں اسے فتنہ دجال کے مقابلے میں ڈھال بتایا گیا ہے۔ اور پھر یہ نور والی بات بھی متعدد احادیث کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق بخشے کہ سورہ کہف کی تلاوت ہم لوگ جمعہ کے روز خصوصیت کے ساتھ میں اس کا اہتمام کریں۔ البتہ ہر وقت جو بات کہی جاتی رہی ہے اس کو دہرانا بھی مقصود ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رب تعالیٰ کی کتاب اور اس کی تلاوت فضیلت سے بھرپور، فضائل بے شمار، کتاب کا پڑھنا بھی اپنے آپ میں ثواب۔ البتہ جب یہ فضیلتوں کا بیان ہوتا ہے تب ہمارا ذہن اس جانب بھی جانا چاہیے کہ سورہ کے مضامین کیا ہیں۔ اصحاب کہف کا سلسلہ ہم لوگوں کے یہاں پر ان کے بارے میں پڑھنا، ان کے بارے میں جو بھی معلومات ہے اخذ کرنا، یہ سلسلہ ہمارے یہاں پر جاری ہے۔ اصحاب کہف ہمارے یہاں پر ہمارے بزرگوں کی صفت میں آتے ہیں، اور ان کے تعلق سے ہم نے جس قدر پڑھ رکھا ہے، ہماری معلومات چند ایک بکثرت روایات، اور وہ بھی تاریخی روایات جن کی سند کم زیادہ صحیح، اس پر مشتمل ہے۔ ہم اصلاً جاننے کی کوشش کریں کہ اصحاب کہف کے اس واقعے کا پس منظر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر میں ان کا تذکرہ خیر کیوں کر فرمایا ہے۔ ہمیں آج کے حالات میں اصحاب کہف کے واقعے سے
کیا کچھ ہدایت ملتی. سورہ کہف کی نزول کے سلسلے میں جو مشہور حدیث ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے یہود کی ایما پر یہ سوال کیا تھا. یہود نے مشرکین مکہ کو یہ سجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں 3 سوالات کرو، اور اگر وہ ان تینوں سوالات کے تشفی بخش جواب دے دیں تو جان لو کہ ان کے نبوت کا دعویٰ سچا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک اگر وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پاتے ہیں تو ان کے تعلق سے یہ سمجھو کہ ان کے نبوت کا دعویٰ خالی خولی ہے، بے بنیاد ہے. سوالات کیا تھے؟ ایک سوال یہ کیا گیا کہ وہ نوجوان کون تھے اور ان کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے شہر کو چھوڑ کر غاروں کی راہ لی تھی. اصحاب کہف سے متعلق یہ سوال تھا. پھر دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ اس شخص کا کیا قصہ ہے جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور اتنی بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے اس کو عنایت کی. ایک اور بات پوچھی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں کل تمہیں تمہارے ان سوالات کے جواب دوں گا. لیکن ایسا بھی ہوا کہ یہ بات کہتے وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. انسان ہے، بشری کمزوریاں ہم کو بھی لاحق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ہوئی، اور اس میں کوئی بہت زیادہ اینچ پینچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک واقعے کے ضمن میں اپنی ایک مشیت اور مصلحت کو رکھا ہے. اگر یہ چیز ہوئی بھی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا تھا کہ آئندہ کے لیے امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ باور کرا دیا جائے کہ تم جب بھی کسی نیک کام کا ارادہ کرو انشاءاللہ ضرور کہو. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں بتلاؤں گا. آپ نے اس بنا پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی، جبرائیل امین آئیں گے اور وحی آئے گی، اور میں اس وحی کی روشنی میں ان سوالات کا جوابات دوں گا. لیکن ایک دن گزر گیا، روایات میں آتا ہے کہ 15 دن گزر گئے، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی، اور مشرکین مکہ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے نبی ہیں جنہوں نے ہمارے سوالات کے جوابات دینے کا وعدہ کیا تھا. 15 روز ہو گئے، کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا. ان کی نبوت کا دعویٰ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہے. 15ویں روز کے بعد میں جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں اور سورہ کہف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے. اور جیسا کہ قرآن کا مخصوص اسلوب ہے، نہ صرف سوالات کے جوابات دیے گئے بلکہ ان جوابات کے ضمن میں مشرکین مکہ کے سامنے پھر ایک آئینہ رکھ دیا گیا کہ تم نے جو سوالات پوچھے تھے ان کے جوابات تو ہم دے رہے ہیں، لیکن ان جوابات کی روشنی میں کہیں اپنی تصویر بھی تلاشنے کی کوشش کرو. تمہارا کیا معاملہ تھا اور جن کے تعلق سے تم نے سوالات کیے ان کا کیا معاملہ تھا. اور اسی سورہ کے اندر میں ہمیں یہ درس بھی دیا گیا کہ کل کو اگر تم کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو یہ نہ کہو کہ کل میں یہ کام کر دوں گا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ کل میں یہ کام کر دوں گا. لیکن یہ ہمارا انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستانیوں کے انشاءاللہ کی طرح نہ ہو. انشاءاللہ پاکستان 2020 کا فائنل جیت جائے گا. 15 کروڑ لوگوں کے 4 گھنٹے آپ نے ضائع کر دیے اس فائنل کے پیچھے، اور انشاءاللہ فائنل ہار گئے. ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں. میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ آپ ان کاموں کے اندر میں انشاءاللہ کو روایت بنائیں جو اچھے کام ہے. تضییع اوقات کے کام جن میں وقت برباد ہوتا ہے، جو لہو و لعب کے ضمن میں آتے ہیں، ان کو دیکھنے اور کرنے کے لیے انشاءاللہ کا مذاق کیوں؟ انشاءاللہ کیا ان کاموں کے لیے ہے؟ انشاءاللہ ان کاموں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کی رضا کے لیے کیے جائیں، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کیے جائیں، جو تضییع اوقات اور وقت کو برباد کرنے والے نہ ہو. زندگی کے 4 گھنٹے کوئی مختصر وقت ہوتا ہے، اور ان 4 گھنٹوں کے اندر میں اپنے آپ کو ذکر اللہ سے بھی آپ نے محروم کر لیا، اپنی دیگر مصروفیات سے بھی نکال لیا.
کہنے کا منشا یہ کہ انشاءاللہ کی جو تعلیم سورہ کہف کے اندر میں دی گئی، منشا یہ ہے کہ اپنے نیک کاموں کو کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار بنے اور انشاءاللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ممکن کیا تو میں یہ کام کر دوں گا۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذرا سی جو بھول لاحق ہوئی تھی، یہ در حقیقت امت کو سکھلانے کے لیے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یہ درس دیا گیا کہ آپ جب کسی نیک کام کا ارادہ کریں انشاءاللہ ضرور کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آپ کے شامل حال ہوگی۔ آپ کی تدبیر اپنی جگہ، آپ کا بس اپنی جگہ، آپ کی قوت اپنی جگہ، لیکن ہزارہ تدبیر کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو آپ کے لیے کام کرنا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ سورہ کہف کے سلسلے میں اور اصحاب کہف کے سلسلے میں کوئی دیو مالائی کہانی نہیں ہے، کوئی افسانوی کیریکٹر جیسا نہیں ہے، بلکہ ہماری طرح کے گوشت پوست کے انسان ہے جن کے تعلق سے بات ہونے جا رہی ہے۔ ان کی تاریخ کو سنیں، مختصر سی تاریخ جو عظیمت سے بھرپور ہے۔ عظیمت کہتے ہیں اپنے عزم و ارادہ کو قوت کے ساتھ میں سر انجام دینا، اپنی بات پر مخالفت کے باوجود ڈٹ جانا۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ شرک کا بول بالا تھا، جب توہم پرستی اپنی حدود کو پھلانگ چکی تھی، جہاں دین کے نام پر بے دینی عام ہو چکی تھی، تب اصحاب کہف اٹھتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ہم اس کائنات کے رب پر ایمان لائے جس نے پوری کائنات کی تخلیق کی ہے، جو بلا شرکت غیر بندگی کا مستحق ہے۔ اور یہ کہ جب انہوں نے اس ارادے پختہ کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے وزدناہم ہدی، ہم نے ان کے لیے ہدایت میں مزید اضافہ فرمایا۔ تو یہ کیریکٹر ہے، آپ دیکھیے، یہ کردار ہے جو نظر آتا ہے اصحاب کہف کا۔ مخالفتوں کے ماحول میں، شرک اور بت پرستی کے ماحول میں، توہم پرستی کے ماحول میں، بے دینیت اور لادینیت کے ماحول میں چند نوجوان اٹھتے ہیں، ہمت کا پیکر بن کر اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کرتے ہوئے، اور یہ کہتے ہیں آمنوا بربہم۔ جب چند نوجوان اٹھے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے منکر رہے ہوں گے، لیکن چند توحید پرست اٹھتے ہیں اور آمنوا بربہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قوی ارادے کو، ان کے اس عزم و حوصلے کو دیکھنے کے بعد میں زدناہم ہدی، ان کی ہدایت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا، وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات میرے بھائی، دلوں کی مضبوطی۔ اللہ تعالیٰ اگر دلوں کو مضبوط کر دے، اللہ تعالیٰ اگر استقامت دے، تو انسان پہاڑ سے بھی ٹکرا جائے۔ اور یہ وصف نیک حاصل ہوتا ہے ان لوگوں کو جو ٹیسٹنگ ٹائمز کے اندر میں، امتحان سے بھرپور گھڑیوں میں ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں اصحاب کہف کے کردار کا مزید بیان ہوتا ہے، جبکہ انہوں نے کہا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، یہ کہ ہم رب کائنات کی بندگی کریں اور رب کائنات کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو ہم پکاریں تو در حقیقت ہم ایک بہت ظالمانہ قسم کی حرکت کریں، ایک ایسی حرکت کریں جو در حقیقت دوسرے معبود کا پکارنا ایسا ہی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا اور بے بنیاد قسم کی بات کہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی اس وقت میں جبکہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کئی الہ اور معبود کی پرستش ہو رہی تھی۔ یہ بات نہ صرف اپنے تعلق سے انہوں نے کہی بلکہ لوگوں کو سنانے کے لیے بھی کہا کہ بندگی کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ رب کائنات ہے،
اور رب کائنات کو چھوڑ کر اگر دیگر اللہ و معبود کو پکارا جائے تو یہ اپنے آپ میں ایک بے جا اور بے بنیاد قسم کی بات ہوگی۔ پھر اپنے ہم وطنوں میں جو شرک کو عام دیکھا تو اپنے دل کے اندر میں کڑھن محسوس کی۔ یہ کڑھن کبھی ہم بھی محسوس کریں۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی، اس کی بزرگی کا بیان ہونے کی بجائے جب بہت سارے خداؤں کی کبریائی کا بیان ہوتا ہے تب ہمارے دل میں بھی کبھی یہ بات آئی۔ سورہ کہف کو پڑھنے کے ساتھ میں میرے بھائی یہ کیریکٹر ہے جس کو اپنے اندر میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ماحول بھی ویسا ہی تھا جیسا آپ کا اور ہمارا ماحول ہے۔ وہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کرنے والے صرف وہ چند افراد تھے جو اصحاب کہف کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آج تو اس ملک میں اللہ تعالیٰ کے نام لیوا کروڑوں کی تعداد میں ہے، لیکن اس سے زیادہ تعداد میں شرک کے پرستار بھی نظر آتے ہیں۔ ہمیں بھی کبھی یہ کڑھن ہو کہ اے ہماری قوم، یہ کیا معاملہ ہے کہ جو تمہاری ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے، جو تمہارا خالق و مالک ہے، جو تمہیں موت اور حیات دینے پر قدرت رکھتا ہے، جو رب کائنات ہے، تم نے اسے چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا خدا بنا لیا۔ یہ بات کوئی ازراہ مذاق نہیں کہی جاتی، دل کے اندر میں کوفت ہوتی ہے، دل کے اندر میں اپنے ہم وطنوں کے لیے یہ درد جاگتا ہے کہ کل کو ہمارا یہ ہمسایہ دعوت اللہ تعالیٰ کے دین کی نہ پہنچنے کے نتیجے میں کہیں دوزخ کا ایندھن نہ بن جائے۔ اصحاب کہف کی یہ کڑھن تھی، آپ دیکھیں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعتاً کوئی بات حق پر مبنی ہے تو یہ اپنے دعوے کے سپورٹ میں کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے۔ اور پھر مزید یہ بھی کہتے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا کرے، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ تعالیٰ کی تو تعلیم اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا شرکت غیر بندگی کا مالک ہے۔ بندگان خدا اگر اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں شریک کرتے ہیں تو اس پر وہ دلیل لائیں۔ اور اللہ نے جب کوئی دلیل نازل نہیں کی ان کے شرک پر تو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر گویا کہ ایک جھوٹ اور بہتان باندھا۔ پھر یہ کلمات نیک کہنے کے بعد میں ہوتا کیا ہے؟ اصحاب کہف کے اوپر ایک افتاد ٹوٹنی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر میں آگے جا کر کے ہمیں وہ آیت بھی ملتی ہے کہ اگر کہیں ہماری مشرک قوم کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو یا تو یہ ہمیں ہلاک کر دیں گے یا زبردستی کر کے اپنے دین شرک کے اندر میں لے جائیں گے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ حق و باطل کے درمیان میں یہ معرکہ شروع ہو چکا تھا، اور اصحاب کہف نے اپنی بہترین کوشش کے ذریعے سے اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے کی تلقین کی تھی۔ اور اب صورتحال بوائل ڈاؤن ٹو دس یہاں تک کہ آ گئی تھی کہ یہ لوگ اصحاب کہف کے جان کی در پہ آزار ہو گئے تھے۔ تبھی تو اصحاب کہف کا یہ قول نقل ہوتا ہے کہ کہیں ان کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو یہ ہمیں ہلاک کر دیں گے یا زبردستی کر کے اپنے دین شرک میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے مامون و محفوظ رکھے اس ملک کے اور دنیا کے تمام تر انسانوں اور مسلمانوں کو۔ لیکن یہ ماضی کے اندر میں واقعات پیش آئے ہیں، اور ایسے وقتوں میں اپنے ایمان کو بچا لینے کے لیے اگر اصحاب کہف نے غاروں کی راہ لی تو انہوں نے بہت بڑی قربانی دی۔ شہری آرام کو، اپنے گھروں کو تج کر، اپنے مال و متاع سے دستبردار ہو کر غاروں کی راہ لینا، جہاں پر زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں، جہاں نرم و گرم بستر نہیں، جہاں پر کچھ بھی نہیں، لیکن ایک اللہ وحدہ لا شریک پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کے حفاظت کی خاطر اصحاب کہف نے اگر غاروں کی راہ لی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے پہنچے۔ ہم نے 200 سالوں تک یا 300 سالوں تک اصحاب کہف کو غار کے اندر میں آسانی سے سلا دیا، ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ اے مخاطب، اگر تو ان کو دیکھتا تو تجھ پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی کہ کیسے لوگ ہیں
ایک ایسے غار کے اندر میں جو ویران پڑا ہوا ہے، کئی برسوں سے سوئے ہوئے، زمین پر اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کر دیا تھا کہ اصحاب کہف کے جسم کو کھاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے جسموں کو کروٹ بھی دے رہا تھا۔ 200-300 سال گزرنے کے بعد میں جب اصحاب کہف جاگتے ہیں اپنی نیند سے، اور ان میں کا ایک شخص اپنی پرانی وضاقت اور لباس کے ساتھ میں بازار سے جب کھانا لانے کے لیے پہنچتا ہے اور 200 سال پرانا سکہ دکاندار کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ چونک جاتا ہے کہ کون ہے یہ آدمی، اور یہ 300 سال پرانا سکہ اس کے ہاتھ میں کہاں سے آ گیا۔ تب شہر والوں کو اس بات کی اطلاع ہوتی ہے کہ وہ 7 افراد جو شہر چھوڑ کر غاروں میں جا کر کے پناہ گزین ہو گئے تھے، یہ انہی میں سے ایک۔ اور تب شہر والے اس غار کا رخ کرتے ہیں، اصحاب کہف اپنی 300 سالہ نیند سے جاگے ہوئے شہر والوں کو دیکھتے ہیں، اپنی آخری سانس لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہم نے اپنی کتاب مقدسہ میں اس لیے لکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مقدسہ میں یہ واقعہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو حیات بعد موت کا یقین آ جائے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے جیتے جی تمہارے کو یہ کر دکھایا کہ چند ایک افراد کو سالوں گنتی کئی صدیوں تک سلا کر کے رکھا، انہیں حیات دی، اور اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تمہارے مرنے کے بعد میں تمہیں اثرنو زندہ کرنا کچھ بھی مشکل کام نہیں۔ حیات بعد الموت کے اوپر اس واقعے کو قرآن دلیل بنا کر کے پیش کرتا ہے، لیکن وقت کے جو با اقتدار لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ اصحاب کہف کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان میں بحث چھڑ گئی کہ اب ان لوگوں کا کیا کریں۔ جو صحیح فکر رکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ غار کے دہانے پر ایک دیوار چن دو، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ لیکن جو با اقتدار لوگ تھے انہوں نے کہا ایسا نہیں، بلکہ ہم ان کے مقابر پر، ان کی قبروں کے اوپر ایک مسجد تعمیر کریں گے۔ وہ افراد جن کی زندگیاں توحید سے عبارت تھی، ان کی قبرگاہیں جو ہے چند اور خداؤں کی پرستش کا مرکز بن گئی۔ قبروں کے اوپر مساجد بنانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، لیکن عمل وہی کچھ ہوا جو اصحاب کہف کی تعلیمات، ان کے عقائد، ان کے طریقہ کار کے بالکل مخالف تھے۔ تو یہ ہوتا آیا ہے میرے بھائی، صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنانا اپنے آپ میں ایک ایسا ملعون فعل جس پر اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامت فرمائی۔ تو اس بات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ صلحائے امت نے اس امت کے لیے جو کچھ بھی کیا، بزرگان دین نے اللہ تعالیٰ کے دین کی جو بھی خدمات کی، ان کو سراہا جائے، ان خدمات کو آگے بڑھایا جائے، نہ کہ ان کے مقابر کو جو ہے سجدہ گاہ بنا دیا جائے۔ اس بات سے قرآن کریم نے ہم کو منع فرمایا۔ اصحاب کہف کے سلسلے میں جن لوگوں نے یہ رائے قائم کی کہ ہم ان کے مقابر کو مساجد بنا دیں گے، یہ حق پرستوں کا کام نہیں تھا۔ تو ذہن میں رکھیں کہ اصحاب کہف کے سلسلے میں ہم لوگوں کو قرآن کریم کے اندر میں کیا کچھ ہدایت ملتی ہے۔ سورہ کہف کو پڑھیں میرے بھائی، آپ کا معمول ہے آپ پڑھتے رہیں، ایک قدم آگے کو چلیں۔ ہم نے کچھ ایک باتیں بیان کی، آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بہت سی باتیں از خود بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت کا سرچشمہ، اور واقعات کو محض واقعات کے طور پر نہیں پڑھنا ہے۔ واقعات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جو اسباق دیے ہیں، جو درس ہم کو دیے ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے۔ آگے آنے والی زندگی کی پیشگی تیاری کا درس، حالات کے ناموافق ہونے پر بھی ایمان پر کس طرح سے راسخ رہا جاتا ہے اور جمع جاتا ہے، اس بات کا درس، اور پھر سورہ کہف میں اصحاب کہف کی وہ دعا پر اپنی اس بات کو ختم کرتا چلوں۔ اللہ کے ایک نیک بندوں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طلبگار ہو کر کے دعا کی تھی، اور وہ دعا یہ تھی کہ اے باری تعالیٰ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ہم پر اپنی طرف سے خصوصی رحمت نازل فرما، وحی لنا من امرنا رشدا،
اور ہمارے کام کو ہدایت سے بھرپور کر دے، کہ ہمارے کام میں اگر تیری ہدایت شامل ہو گئی تو ہمارا کام سرتاسر خیر سے بھرپور ہو جائے گا۔ لہٰذا یاد کریں اور اپنے بچوں کو یاد کرائیں اصحاب کہف کی مانگی ہوئی دعا، اللہ تعالیٰ کے حضور ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحی لنا من امرنا رشدا، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔